بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ گورنمنٹ نے پیٹرولیم پرائسز پھر ایک دفعہ انکریز کیے ہیں۔ ریزن سمپل ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان نیٹ امپورٹر ہے اور سسٹین نہیں کر سکتا، اور اگر اس کا کچھ نہ کچھ پاس آن نہ کیا جائے تو سرکولر ڈیٹ جو پہلے ہی 2.8 ٹریلین ہو چکا ہے اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ سپائرل ہوتا جاتا ہے اور اس سے ویلیو میں فرق پڑتا ہے۔ اصل میں اگر ہم یہ کہیں کہ دو چیزیں، اس میں کوئی ونر نہیں ہے، سب لوزر ہیں، گورنمنٹ، پبلک اور پیٹرولیم کا بزنس جو یہاں پہ لوکل کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹر ایون دے ایز ویل، بٹ پولیٹیکلی اس کی بڑی ہائپ ہے۔ اصل میں سٹوری کیا ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے ابھی بتاتے ہیں، اور آپشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا۔ پیٹرولیم پرائسز میں انٹرنیشنل سطح پہ جو اضافہ ہوا ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا حکومت نے ضروری سمجھا۔ کووڈ کے بعد یورپ، خاص طور پہ ویسٹرن یورپ میں ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، اکنامک بہت زیادہ، اور ریڈ انٹریز ختم ہوئی ہیں اور ٹریول شروع ہوا ہے، اور جو کمپنیز تھیں اور جو کنزمپشن پیٹرن تھا وہ صرف اس سال کے لیے نہیں بٹ دا لاسٹ ایئر کا بھی جو ایک نیچے چلا گیا ہوتا ہے اور اسے پھر سپل کرتے ہیں اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے نتیجہ، اور ٹورزم بھی کھلنا شروع ہوا ہے اور ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اور نہ صرف لیکوڈ پیٹرولیم کی بلکہ گیس کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے۔ لنڈن میں اب وہ ہم نے وہ سن رہے ہیں کہ 150% تک بڑھ گئی ہیں قیمتیں، اور گیس ہے بھی نہیں، مشکل پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح پٹرول کی بھی بڑھ گئی ہیں اور راشننگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو۔ جو کمپنیز ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں بہت سی بینکرپٹ ہو گئی ہیں، اور بینکرپسی ڈکلیئر کر کے، پاس آن کر کے، ری سیل کر کے پھر بھی ان کو اس کا پروفٹ مل رہا ہے۔ تو یہ ساری گیم جو ہے یہ شارٹیجز اور ڈسٹریبیوشن کی ہے جس کے اوپر پرائسز اور سٹاک جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں۔ لنڈن برنٹ اور اسی طرح سعودی آئل کے ریزرو ہوا کرتے تھے، اور وہ ریزرو جو ہیں ظاہر ہے ان سے لوگ خریدتے تھے ملک۔ پاکستان بھی لنڈن برنٹ سے مجھے یاد ہے کہ ماضی میں خریدتا رہا ہے۔ بعد میں جس وقت یہ کووڈ کا ہوا تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، ظاہر ہے 6 مہینے تو پاکستان بھی بند رہا تھا، تو باقی دنیا بھی، تو وہ جو سٹاک تھے دے بیکم دا فلوٹنگ سٹاکس، سمندر میں پھر رہے ہیں جہاز اور کوئی خرید، نو بائر۔ تو اب وہ الٹ ہو گیا، بعد میں پھر اس کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا، نیچے آئیں پرائسز، اور اب دوبارہ ریورسل اس کا وہ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ ہو سکتا ہے سردیاں ساری چلے۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی 29 روپے پر کے جی اضافہ ہوا ہے پاکستان میں۔ اب یہ سلسلہ جو اضافے کا چلتا ہوا تھا اس میں ہے کیا؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا تھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو لیوی چارج کرتے تھے کچھ اس میں سے کمی کی ہے، جو پاس آن کر دی ہے، اور کچھ گورنمنٹ نے پاس آن کر دی ہے جنرل پبلک کو کہ عوام اس کا بوجھ اٹھائیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی لیوی تھی جو اس میں بھی کچھ کمی ظاہر آئے گی، اور باقی کمی جو ہے وہ مطلب باقی جو ہے وہ پبلک سے کرنا شروع کریں گے پاس آن۔ 2007 میں پیٹرولیم پرائسز جو ہیں، میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، 2007 میں سے لے کے جنوری 2007 سے مارچ 2008 تک جو آئل کی پرائسز ہیں وہ ڈبل ہو گئیں۔ $55 فی بیرل کروڈ جو ہے وہ بڑھ کے 55 سے 110 ہو گیا، 100% انکریز ہوئی پرائسز میں، لیکن حکومت نے صرف 9% انکریز کیا۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ جنرل مشرف کے بعد جو الیکشن ہونے تھے وہ حکومت، وہ چاہتے تھے کہ کاف لیگ کی حکومت تھی، وہ شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آگے وہ چلے، اور الیکشن جو ہیں وہ تو بعد میں جو این آر او اور وہ ایک بے نظیر کا وہ ایک الگ فیس کو ہے، بٹ اس سے پہلے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہو، تو پرائسز پاس آن نہیں کیں تاکہ وہ سٹیک ہوتی گئی، اور اس نے جنم دیا سرکولر ڈیٹ کا جو اس وقت 2.8 ٹریلین روپیز تک جا پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دوسرا امپیکٹ ہوا ہے اس کا روپے کی گرتی ہوئی قیمت کو، جو کہ آگے جا کے ریفلیکٹ ہوگی۔ اب اصل خطرہ کیا ہے؟
اصل خطرہ تو یہ ہے کہ مہنگائی ہو جائے، جو کہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ضرور ایل پی جی جب مہنگی ہوگی تو اس سے باقی چیزیں بھی تو مہنگی ہوں گی، اور اسی طرح سی این جی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور پٹرول کی، ٹرانسپورٹ، تو ہر چیز ظاہر ہے مہنگی ہوگی۔ دوسرا خطرہ اس سے یہ ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ جلدی سے نان کمپیٹیٹیو ہوتی جائے اور لوگوں کی خرید سے باہر ہوتی جائے، اور کنزمپشن جو ہے وہ ریڈیوس ہونی شروع ہو جائے کچھ نہ کچھ، اور اسٹیگنیشن کی طرف چیزیں چلے جائیں۔ یہ وہ ڈبل جیپرڈی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیگفلیشن۔ تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ انفلیشن پاس آن کر دی جائے اور گورنمنٹ کے ریونیو جو ہیں ان کو آگے سے چلایا جائے تاکہ اسٹیگفلیشن سے بچا جا سکے، اور روپی کی جو قیمت ہے اس کو بھی ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ $400 ملین پہلے پمپ کیے، اور پیسے بھی پمپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ افغانستان کا بھی اس وقت ایک کرولری وہ بھی ہے، ایک سٹیپنی سی وہ بھی لگ گئی ہے 4 کروڑ لوگوں کی، کیونکہ کابل میں جو منی چینجر ہے وہ ڈیفالٹ تو نہیں کیے، تو ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے دے ڈیپینڈ آن پاکستان۔ تو اس وقت یہ ہائپر کرٹیکل تو نہیں ہم کہہ سکتے، بٹ کافی کرٹیکل سچویشن ہے مانیٹری پالیسی کے لیے بھی اور فسکل پر، دونوں چیلنجز ہیں، مانیٹری اور فسکل دونوں، اور بیسک وجہ اس کی پھر وہی ہے کرنسی اور فیول پرائسز۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو آگے جا کے کیا کرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں جس وقت لیڈرشپ ایک بڑا اہم پارٹ پلے کرتی ہے۔ بدقسمتی سے پولرائزیشن پاکستان میں ہونے کی وجہ سے اپوزیشن نے گورنمنٹ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے اپوزیشن کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کا چور، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک روٹی کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے، پر یہ جیسے قائد اعظم تھے، انہوں نے کہ ایک بزرگ رو رہا تھا ان کی تقریر سن کے، پٹھان جب ریفرینڈم ہونے لگا پشاور میں، تو کس نے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اس نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو لیڈرشپ پہ یہ وہ اعتماد تھا جس کی وجہ سے پاکستان بن گیا۔ تو اس طرح کی لیڈرشپ بھی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ حکومت کی ظاہر کوشش ہوگی کہ اس اکنامک سچویشن کے پولیٹیکل ٹرموائل سے بچا جا سکے، خاص طور پہ سول انریسٹ نہ کروایا جائے، جس کا نتیجہ گورنمنٹ کی سپینڈنگ پہ پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے الیکشن کے ٹائمنگ، اس کے ہیوج کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ود اے پنچ آف سالٹ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے یا گورنمنٹ ظلم سے پیش آ رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گورننس کو آگے، ہاں البتہ جو ہم انفلیشن کی پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ جو ریٹیل پرائسز میں اور اس کے ہول سیل میں فرق ہے وہ مینیج کرنا ہے۔ اب وقت ہے کہ حکومت اگر پیٹرولیم میں نہیں تو باقی میں یہ چیز بڑا اسٹرکٹلی میئر کرے، اور وہ جو ایک دکاندار ریٹیل مافیا ہے اس کو سختی سے نبٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوروکریسی کی مدد چاہیے، سول ایڈمنسٹریشن کی، اور ان سے بھی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے کسی حد تک۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے یہ، اگر اس کو کہا جائے حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہے یہ تھوڑا سا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور پلیز رائٹ ڈاؤن یور کمنٹس۔ تھینک یو۔